آج کے اس دور کے اندر جو ہمارے حکمران ہیں اور ہمارے ملک کے اندر جو بدامنی ہے اور بے راہ روی ہے اور شر کا جو ہے نا وہ غلبہ ہوتا چلا جا رہا ہے، اس کی اصل ذمہ دار یاد رکھیے ہمارا حکمران طبقہ ہے، ہمارا پالیسی میکر وہ طبقہ ہے جو ملک کی پالیسیاں بناتا ہے، جو نظام سنبھالتا ہے، جو انتظام چلاتا ہے، وہ طبقہ اس کا ذمہ دار ہے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز سے متعلق بڑی ہی زبردست بات انہوں نے، ان کا ایک جملہ جو آب زر سے لکھنے کے قابل ہے، انہوں نے اپنے دور خلافت کے اندر جو اصل تبدیلی کی، جس سے ان کے پورے نظام کو، سابقہ جو نظام ملوکیت کا چلا آ رہا تھا اس سے وہ یکسر تبدیل ہو گیا۔ انہوں نے ایک کام کیا، وہ کیا کیا؟ ذرا آپ یہ بات سمجھیے۔ حضرت سید ابو الحسن ندوی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اس بات کو لکھا کہ پہلا اور بنیادی انقلاب یہ تھا کہ انہوں نے حکومت کا نقطہ نظر تبدیل کیا۔ یہ نقطہ نظر کیا تھا؟ جو آج بھی ہمارے حکمرانوں کا یہی ہے بعینی ہی، جو اس دور کے اندر ہوا کرتا تھا، کہ اس وقت تک حکومت محاصل اور خراج وصول کرنے اور صرف کرنے کا ایک انتظامی ادارہ تھا، جس کو جمہور یعنی عوام کے اخلاق و عقائد، سیرت و تربیت اور ضلالت و ہدایت سے کچھ بحث نہ تھی۔ اسی نقطہ کے گرد اس کا سارا نظام گردش کرتا تھا۔ تو سیدنا عمر بن عبدالعزیز نے پھر ایک تاریخی جملے جو ہے نا اس پر ارشاد فرمایا۔ وہ جملہ یہ تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں ہادی بنا کر بھیجے گئے تھے، تحصیلدار بنا کر نہیں بھیجے گئے تھے۔ انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے اس بات کو سمجھا کہ اس سے پہلے جو حکومتیں تھیں، انہوں نے کیا کام کیا کہ صرف ٹیکس لوگوں سے وصول کرتے تھے، پھر اس ٹیکس کے خرچ کرنے کے مصارف ڈھونڈتے تھے کہ اس ٹیکس کو کہاں ہم فلاح و بہبود کے لیے خرچ کر سکتے ہیں۔ بس حکمرانوں کا کام بس اتنا رہ گیا۔ آج بھی حکمرانوں کا کام یہی ہے کہ عوام سے ٹیکس کس طریقے سے نکالنا ہے، کون سا شعبہ رہ گیا ہے کہ جس سے ہم ٹیکس مزید وصول کر سکتے ہیں، حتیٰ کہ اب گوبر کے نام پر بھی جو ہے وہ ٹیکس جمع کرنا شروع کر۔ تو کوئی شعبہ ہو جس سے ہم زندگی میں ٹیکس وصول کر سکتے ہیں، وہ لوگوں سے تو کر لیں، پھر اس جمع شدہ ٹیکس کو کہاں ہم نے خرچ کرنا ہے۔ حکمرانوں کا کام اب بس یہ باقی بچا ہے۔ تو کیا فرمایا؟ کیوں یہ بدبختی ہمارے اندر پیدا ہو گئی کہ حکمرانوں کو اس سے کوئی سروکار نہیں ہے کہ عوام کے عقائد کیا ہیں، ان کے اعمال کیا ہیں، ان کی اخلاق و تربیت کیا ہے، ان کی سیرت کیا ہے، وہ ہدایت کی طرف جا رہے ہیں، گمراہی کی طرف جا رہے ہیں، ان کو اس سے کوئی سروکار نہیں تھا۔ اسی لیے عام معاشرے کے اندر جو ہے نا وہ خرابیاں تھیں، انتشار تھا، افتراق تھا اور بے راہ روی تھی اور مختلف چیزیں تھیں۔ تو آج بھی حکمرانوں کو اس بات کے اوپر آنا ہوگا، اگر اس سسٹم کو اسلامی نظام کے اندر چینج کرنا چاہتے ہیں تو کیا بنیادی فرق ہوگا؟ یہی تبدیلی اور چینجنگ لانی پڑے گی کہ حکمران جواب دہ ہیں اپنی عوام کے جو ہے نا وہ اخلاق کے، ان کی سیرت کے، ان کے کردار کے، ان کی ضلالت کے، ان کی ہدایت کے، کہ وہ کون سے فیصلے ہیں کہ یہ جو لوگ حکمران اختیار کر رہے ہیں کہ ان فیصلوں کی وجہ سے عوام جو ہے نا ان کی تربیت صحیح رخ پر جا رہی ہے یا گمراہی کی طرف، بے راہ روی کی طرف جا رہی ہیں۔ حکمرانوں کے فیصلے، حکمرانوں کو یہ سوچنا ہوگا کہ ہم صرف ٹیکس جمع کرنے کا کوئی ادارہ نہیں ہے کہ ٹیکس زیادہ سے زیادہ جمع کرو اور پھر لوگوں کے بہبود کے لیے، فلاح کے لیے اس کو استعمال کرنے کے مصارف ڈھونڈتے رہیں۔ بھائی جیسے آپ ٹیکس جمع کریں گے، اسی طرح آپ کی ذمہ داری کے اندر یہ بھی شامل ہے کہ اپنے ماتحتوں کے اندر، اپنی رعایا کے اندر آپ نے ان کی اخلاقی گراوٹ کا بھی خیال کرنا ہے کہ اخلاقیات کے اعتبار سے وہ اعلیٰ تربیت ان کی ہو، سیرت اور کردار کے اعتبار سے وہ اعلیٰ پیمانے کی طرف جائیں، اسی طرح ضلالت سے، گمراہی سے، نافرمانیوں سے بچ کر ہدایت کی طرف جائیں۔ تو ان سارے امور کا، مواقع کا پیدا کرنا یہ بھی حکمرانوں کی ذمہ داری ہے۔ آج کے سسٹم کے اندر، اسلامک سسٹم کے اندر جو ہے نا وہ فرق یہ ہے کہ اسلامک سسٹم زندگی کے ہر شعبے کے اندر رہنمائی فراہم کرتا ہے، وہ کسی بھی شعبے کے اندر جو ہے نا تنہا نہیں چھوڑتا، رہنمائی کے بغیر نہیں چھوڑتا۔ ہر سسٹم کو قرآن و سنت کی روشنی میں، سلف اور آثار کی اور صحابہ کرام کی، سرکار کی سیرت کی روشنی میں ان کو بہترین ترتیب بنا کر کے دیتا ہے۔ جبکہ موجودہ سسٹم کیا ہے؟ وہ آپ کے اخلاق سے کوئی بحث نہیں کرتا، وہ آپ کی سیرت اور کردار سے کوئی بحث نہیں کرتا، وہ آپ کی ضلالت اور گمراہی اور ہدایت کے فیصلوں کو نہیں دیکھتا۔ وہ کسی بھی چیز پر ایک ہی چیز پر توجہ دیتا ہے کہ کیسے ٹیکس وصول کریں گے، کس طریقے سے، اور پھر اس ٹیکس کو کیسے خرچ کریں گے۔ تو اللہ تعالی ہمارے حکمرانوں کو اس بات کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے کہ حکمران جہاں لوگوں کے مال کا محافظ ہیں، وہاں ان کی عزتوں کا، وہاں ان کے ایمان کا، وہاں ان کے اخلاق کا، وہاں ان کی معاشرت کا، وہاں ان کی اخلاقیات کا، اور وہاں ان کے طرز زندگی کا، وہاں ان کی گمراہی اور ہدایت دونوں کی چیزوں کا جو ہے نا یہ جواب دے اللہ تعالیٰ کے ہاتھ۔ تو اس سسٹم کو، اسلامک سسٹم کے اندر چینج کرنے کے لیے حکمران جب تک اپنے آپ کو اس بات کا ذمہ دار اور جواب دہ نہیں سمجھیں گے کہ ان ہمارے چاہے کوئی بھی شعبہ ہو، اسلام کا عقائد ہو، عبادات ہو، معاملات ہو، معاشرت ہو، اخلاقیات ہو، ان سب کی ذمہ داری حکمرانوں پر ہوتی ہے۔ جب وہ یہ سمجھنا شروع کر دیں گے، پھر اس کے لیے وہ اسباب دیکھیں گے، اس کے لیے وہ ترتیب بنائیں گے، اس کے لیے وہ مینجمنٹ کو دیکھیں گے۔ تو جب تک یہ ہمارے حکمرانوں کے ذہن کے اندر یہ بات نہیں آتی، یہ نظام یوں ہی بدترین رہے گا، اس کے اندر بدامنی رہے گی، اس کے اندر بے راہ روی رہے گی، اس کے اندر فحاشی اور عریانی ہی بڑھتی رہے گی، اس کے اندر کوئی امن و امان کی اور کوئی اخلاق کے اعلیٰ کردار ہم لوگوں کے سامنے پیش نہیں کر سکتے۔ اللہ ہمیں فہم و بصیرت عطا فرمائے۔